अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरे सामीन, इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों की चंद निशानियों को बयान फरमा रहे हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों के अंदर ईमान की निशानियां हैं वही लोग हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाबी वाले हैं। इसी तरह वो लोग जिन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, जैसे अलल ऐलान ईमान वाले ईमान का इकरार करते हैं, ऐलान करते हैं, इसी तरह काफिर उसे कहते हैं जो अलल ऐलान अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, इस्लाम का, शरीयत का, कुरान का, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का, आपकी ज़ात और सिफ़ात का। जो लोग इनकार कर दें, अलल ऐलान वो बात मानने से और उसको तस्लीम करने से मुनकिर हो जाएं, तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसे लोगों को तबलीग करना, ऐसे लोगों को जन्नत की खुशखबरियाँ देना या उन्हें जहन्नम से डराना बराबर है, वो हकीकत में ईमान नहीं लाएंगे। क्योंकि यहाँ पर फ़कत डराने की बात आई। जैसे ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरियाँ दी जाती हैं, इसी तरह जो काफिर हैं, इनकारी हैं, उन्हें जहन्नम के बारे में बताया जाता है, डराया जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका तबलीग करना, कुरान मजीद सुनाना, इस्लाम सिखाना उनके लिए ऐसे है जैसा कि आपका उन्हें कुछ ना बताना। अब चाहे आप बताएं या ना बताएं, उन लोगों ने ईमान नहीं लाना। अब इसकी वजह क्या है कि वो लोग ईमान क्यों नहीं लाएंगे? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी, व अला समइहिम, और उनके कानों पर मुहर लगा दी, व अला अबसारिहिम, और उनकी आँखों पर मुहर लगा दी। इशावतुन यानी पर्दा पड़ा हुआ है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और वो दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, यानी उनके लिए सख्त तरीन अजाब है। अब इन निशानियों के अंदर इश्काल है। पहला इश्काल तो ये है, या इसे सवाल कह लें, अगर उन लोगों ने ईमान लाना ही नहीं है तो फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बार बार उनके पास जाना, बार बार उनको नसीहत करना, मुख्तलिफ औकात में उन्हें इस्लाम की दावत देना, इसी तरह उन्हें कुरान मजीद सुनाना और मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से उन्हें इस्लाम की तरगीब देने का क्या फ़ायदा? जवाब इसका ये है, सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें सुनाएं ना सुनाएं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन लोगों ने इस तरफ नहीं आना, लेकिन आपको इस बात का फ़ायदा होगा जब आप तबलीग करेंगे,
سیدھے راستے کا بتائیں گے، قرآن مجید سنائیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل پر، آپ کے اس کام پر اپنی شیان شان، آپ کی عظمت اور رفت، مقام اور حیثیت کو بلندی عطا کریں گے، اس وجہ سے کہ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان میں سے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ایمان لے آئے، لیکن آنے والے وقت میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسوہ حسنہ ہیں۔ ان لوگوں نے بھی دعوت اور تبلیغ کرنی ہے، انہوں نے بھی اسلام کا پیغام دینا ہے، انہوں نے بھی قرآن مجید سنانا ہے۔ اب ان لوگوں کو وحی کے ذریعے تو نہیں بتایا گیا، اس لیے انہیں چاہیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، عمل کرے یا نہ کرے، کوئی صراط مستقیم پر آئے یا نہ آئے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے سیدھے راستے کا بتلانا، آپ کا کام ہے اسلام کا سمجھانا، آپ کا کام ہے قرآن مجید سنانا۔ اس لیے آپ کی جو ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، اسے نبھائیں۔ آگے کافروں کے لیے جس کی قسمت میں، مقدر میں اللہ نے ہدایت کو لکھ دیا ہے، انہیں ضرور ملے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ پیغام سناتے رہے تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن کچھ ایسے اشخاص بھی تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب ان میں سے کون سے ایسے لوگ تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یعنی یہ مختلف ایسے لوگ تھے کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، جن کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی، جن کے دیکھنے پر مہر لگا دی۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مہر لی اور ان کے دلوں پر لگا دی، یا اسی طرح ان کے کانوں کو بند کر دیا گیا، یا ان کی آنکھوں کے اوپر کوئی پٹی لگا دی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر اس انداز سے لگائی کہ ان لوگوں کے دل کے اندر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ اسی طرح وہ سنیں یا نہ سنیں، دونوں برابر ہیں، سننا اور نہ سننا انہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں، اسی طرح دیکھنا اور نہ دیکھنا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی اور وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر ان کا تو کوئی قصور نہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جسے چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اور یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اپنے پاس رکھا، کچھ چیزوں کا اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور کچھ چیزوں کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا۔ جیسے ایک انسان ہے، وہ ایک پاؤں کو اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ سیدھا پاؤں اٹھائے یا الٹا پاؤں اٹھائے، لیکن دونوں پاؤں نہیں اٹھا سکتا، یہ اسے اختیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کو یہ راستہ دکھا دیا، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے ان کے سامنے رکھ دیے۔ اب جن لوگوں نے انہیں اپنایا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں اپنایا وہ ناکام ہو گئے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ مجبور محض تھے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے جو بتایا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اپنے علم کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر تھے، اور اسی بات کی خبر دی انہیں۔ یہ بات اس بات سے روکا نہیں، بلکہ انہیں اختیار دیا تھا، اور انہوں نے اپنے اختیار کو صحیح انداز میں نہیں فیصلہ کیا، اور اپنے اختیار کو صحیح طریقے پر استعمال نہیں کیا، اور وہ اس دنیا سے نامراد ہو کر چلے گئے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔